پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے آج دنیا کی اربوں مسلمانوں کی آنکھیں ترستی رہتی ہے، اس گنبد خضرا کی تحفظ کس نے کروائی تھی؟ اس گنبد خضرا کو کیسے بنایا گیا تھا؟ کس کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور کتنے وقت میں بنایا گیا تھا؟ ناظرین اکرامی، ان تمام ٹاپک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرامی، لوگ تاج محل کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاج محل جو تعمیر ہوئی ہے اسے بنایا گیا ہے یقیناً محبت کی ایک مثال ہے، لیکن آپ خلافت عثمانیہ کے دور میں گنبد خضرا کی تعمیر کا واقعہ جب پڑھیں گے تب آپ کا دل بھی یکا اٹھے گا کہ یقیناً اصلی محبت کی کہانی اسے کہتے ہیں۔ آپ جان کر شاید حیران ہو کہ جن التغرض سیریل آپ بڑے ہی دل سے دیکھ رہے ہیں، اسی کے اولادوں نے جو خلافت قائم کی یعنی خلافت عثمانیہ، انہی لوگوں نے ہی اس ہرے گنبد کو بنوایا۔ اس سے پہلے وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا گنبد موجود نہیں تھا۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے عظیم سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ ہمیں تعمیر کرنے والے جو مستری ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ان سے ریلیٹو جو تمام دنیا کے ماہرین فنکاروں کی ضرورت ہے۔ اعلان ہوتے ہی دنیا کے ماہرین آرکیٹیکچر موجود ہونے لگے، لہٰذا یہیں سے محبت اور حیرت کا ایک ایسا باغ شروع ہوتا ہے کہ مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا استنبول سے باہر ایک نیا شہر آباد کیا گیا جن میں دنیا کے آنے والے تمام اپنے اپنے ایریا سے مشہور آرکیٹیکچر کو رکھا گیا۔ اس وقت کے جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے، جو پوری دنیا میں حکمران تھے، وہ خود اس شہر میں داخل ہوئے اور ان لوگوں سے الگ الگ سب سے سارے آرکیٹیکچر سے تاکید کی اور اپنے جاہین بیٹے کو اپنے جیسے بنائیں، ایسا تیار کریں، اس کو ایسی ٹریننگ دے کہ وہ بالکل اپنے جیسا بے مثال کر دے۔ لہٰذا تمام ماہرین نے اپنے اپنے بچوں کو فن سکھانا شروع کر دیا اور اسی دور میں خلافت عثمانیہ نے اس تمام بچوں کو حافظ قرآن اور گھڑ سوار اور شاہ سوار بنانا سکھایا۔ لہٰذا جب کچھ زمانہ گزر گیا، کچھ دور گزر گیا تو تمام آرکیٹیکچر کے جاہین بچے اپنے باپ کی طرح ایک طاقتور اور ایک خطرناک تعمیر کے ماہر بن گئے اور سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ تقریباً 25 سال کے بعد ایک ایسی نوجوانوں کی جماعت تیار کر لی گئی کہ جو نہ صرف اپنے فیلڈ میں ماہر تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن اور با عمل مسلمان تھے۔ ان کی تعداد کم سے کم 500 کے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کھانیں دریافت کر لی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی اور اس کے علاوہ شیشے بھی پہنچائے گئے۔ لہٰذا بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا گیا۔ جب یہ سارا سامان مدینہ شریف پہنچایا گیا تو ادب کا یہ حال تھا کہ تمام مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول یعنی مسجد نبوی کے دور ایک بستی میں پہنچایا گیا۔ ایک پوری بستی بسائی گئی اور اس میں سامان کو پہنچایا گیا تاکہ اس سامان کی خلل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہ ہو سکے۔ لہٰذا ادب کا یہ حال تھا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، جب گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی تھی تو اگر کسی بھی پتھر یا لکڑی میں کوئی بھی کمی بیشی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اسے کاٹنا پڑے یا پھر توڑنا پڑے، اس کے لیے مستری وہیں پر کام شروع نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو پھر سے اس بستی میں لایا جاتا تھا، وہاں اسے کاٹا جاتا تھا یا توڑا جاتا تھا، جو اس میں کرنا ہوتا تھا کیا جاتا تھا اور اس لکڑی یا پتھر کو پھر سے واپس لایا جاتا تھا۔ وہ چاہے ایک ہی پتھر لکڑی کو 10 بار دن میں کاٹنا یا پھوڑنے یا توڑنے کی ضرورت پڑے،
تب بھی اسے بار بار اسی بستی میں لے جایا جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں تعمیر کرنے والے تمام ماہرین یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ جو تعمیر کرنے والے ہیں وہ باوجود رہیں اور ہمیشہ درود پاک اور قرآن کریم میں مصروف رہیں۔ روضے رسول کے چاروں طرف کپڑے لگا دیے گئے تھے تاکہ دھوکے سے بھی گرد و غبار اندر داخل نہ ہو سکے، لہذا ستون لگا دیے گئے تھے تاکہ مٹی نیچے نہ آ سکے۔ یہ کام 15 سالوں تک مسلسل چلتا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنی ادب و احترام کے ساتھ اس سے پہلے نہ کوئی تعمیر کی گئی اور نہ ہی کی جائے گی۔ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک کالے دل سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، بس یہ ویڈیو یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے جو بھی میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، برائے کرم میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کے پاس یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان لوگ کو بھی یہ پتہ چلے۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔